انشاءاللہ تعالیٰ تو جن کا اگر نمبر ابھی نہیں آتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ صبح کل کی محفل کے پہلے اس بزم کو واپس آباد کیا جائے گا اور اس کے اندر ان سبھی کا نمبر انشاءاللہ تعالیٰ لیا جائے گا۔ جس عظیم شخصیت کو میں مدعو کرنے جا رہا ہوں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہم یو پی، بہار، بنگال، ہندوستان کے بڑے بڑے کونوں سے بڑے بڑے علماء اہل سنت کو اپنے ایریوں کے اندر خطاب کرنے کے لیے بلاتے ہیں، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ایسی واحد اکیلی شخصیت ہے، یہ میرے اپنا نظریہ جو میں نے دیکھا ہے کہ یہ ایک ایسی واحد شخصیت ہے کہ جو راجستھان کے کوٹا کے قریب 10 کلومیٹر کیتھون ایک قصبہ ہے، اس قصبے میں رہ کر کے پورے ہندوستان کے اندر خطاب کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ہندوستان کا ایسا کوئی خطہ نہیں جس کے اندر حضرت کے خطاب نہیں ہوتے ہوں، اور جہاں جہاں حضرت گئے میرے کئی ایک جگہوں کہ وہاں کے سامعین سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک بات کہی کہ حضرت کو ایک اسٹیج پر بولتے ہوئے قریب 10 سال ہو گئے اور لگاتار 10 دن کے خطاب ہو رہے ہیں، لیکن ان لوگوں نے ایک جو بات کہی تو اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخصیت کیسی شخصیت ہے، علم کا سمندر، عطا سمندر، کہ ان لوگوں نے کہا کہ 10 سال سے ایک ہی اسٹیج پر 10 دن کے پروگرام ہوتے ہیں اور کبھی ہم نے کوئی بات ریپیٹ ہوتے ہوئے نہیں سنی کہ اس سال جو بیان کیا وہی بیان اگلے سال ہو رہا ہو، یہ بیان ان لوگوں کا یہ کہنا ہے۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے جس کو دنیا حضرت علامہ مولانا صوفی امان اللہ صاحب اشرفی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، محبت ہے کہ پچھلے 12 سال بھی عرص چہلم کے اندر جو ہے نا سب سے آخر میں جا کر کے حضرت کا نمبر آیا۔ آج میرا ارادہ تھا کہ حضرت کو میں 11 بجے بٹھا دیتا، لیکن جس سادن سے ہم آ رہے تھے وہ راستے میں خراب ہو گیا تھا، اس وجہ سے تاخیر بھی ہوئی اور پھر ہمارے اور دوسرے علماء اکرام بھی وقت پر پہنچ گئے تھے، تو اس لیے حضرت کو اتنی تاخیر سے میں آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں جانتا ہوں کہ خانقاہ قادریہ کا یہ مجمع بیدار مجمع ہے، اور میں نے بارہا دیکھا ہے کہ جب تک آخری مقرر کا بیان نہیں ہو جائے ہمارا مجمع کبھی ٹوٹتا ہوا میں نے نہیں دیکھا۔ یہ فیضان ہے مرشد کا، یہ فیضان ہے سرکار غوث اعظم کا۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر ساتھ سے کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ بھائی بیچ دینا۔ زینت بزم، علماء ذوی الاحترام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، پیارے بچوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی ہم کو شاہان خدا کا فیض دے،
مصطفیٰ کا فیض دے، مشکل کشا کا فیض دے۔ یا الہی دور کر دے ہم سے ہر کرب و بلا، سبت اصغر الشہید کربلا کا فیض دے۔ مست کر دے، مست رکھ اور اپنے مستوں میں اٹھا، حضرت سید قلندر کی ولا کا فیض دے۔ الغیاث والغیاث یا غیاث العالمین، غوث اعظم بندے قدرت نما کا فیض دے۔ خواجہ عثمان ہارونی کا صدقہ کر عطا، خواجہ اجمیری معین الاتقیاء کا فیض دے۔ دین و دنیا کی شرافت بخش دے مولا ہمیں، سیدی مخدوم اشرف با صفا کا فیض دے۔ ایک سید کیا ہے سارے سنیوں کو بخش دے، مصطفیٰ و مرتضیٰ و فاطمہ کا فیض دے۔ یہ وسائل ہیں میرے مولا تیری سرکار میں، ہم کو بھی مل جائے تھوڑی سی جگہ دربار میں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَبِحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ الذي أبدأ الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، صدق الله مولانا العظيم، وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے عشق و مستی میں جھوم کر گنبد خضرا کے مکی جناب رحمت للعالمین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم۔ فراز عرش اعظم یا فضائے لامکاں تک ہے، فراز عرش اعظم یا فضائے لامکاں تک ہے، خدا ہی جانے ان کی منزل رفعت کہاں تک ہے۔ فراز عرش اعظم یا فضائے لامکاں تک ہے، خدا ہی جانے ان کی منزل رفعت کہاں تک ہے۔ خدا خود نور، قرآن نور، محبوب خدا نوری، اور جس کے عرس میں آئے ہیں اس کا مرشد نوری، اور وہ خود سراپا نوری گھرانے کا نوری۔ خدا خود نور، قرآن نور، محبوب خدا نوری، خدا جانے یہ نوری سلسلہ پہنچا کہاں تک ہے۔ خدا جانے یہ نوری سلسلہ پہنچا کہاں تک ہے۔ اور شجر بولا، حجر بولا، قمر نے شق کیا سینہ۔ شجر بولا،
حجر بولا، قمر نے شک کیا سینہ، شہ لولاک کی عظمت کا قائل بے زباں تک ہے، شہ لولاک کی عظمت کا قائل بے زباں تک ہے، شہ لولاک کی عظمت کا قائل بے زباں تک ہے، اور جو بات سچ ہے آیا اس کو صاف صاف کرے۔ مرشد کا تصور کیجئے گا، جو بات سچ ہے آیا اس کو صاف صاف کرے، میرے مقام کی عظمت کا اعتراف کرے۔ جو بات سچ ہے آیا اس کو صاف صاف کرے، میرے مقام کی عظمت کا اعتراف کرے، اور دل و نظر میں خدا کا حبیب رہتا ہے، کہو زمانے سے آ کر میرا طواف کرے۔ دل و نظر میں خدا کا حبیب رہتا ہے، کہو زمانے سے آ کر میرا طواف کرے، کہو زمانے سے آ کر میرا طواف کرے۔ اور وہ عظیم شخصیت جو آج پردہ خفا میں ہے، لیکن طلب صادق ہو تو وہ ہمہ وقت نظروں کے سامنے اور موجود ہے، جسے زمانہ پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، غواص بحر معرفت، آل رسول، فرزند بطول، باغ علی کا شگفتہ پھول، قاضی شہر جاوت، حضرت علامہ و مولانا سید محمد عاقل اختر القادری علیہ الرحمت و رضوان، جن کے پہلے عرس کی تقریب میں آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ ایسی ہی عظیم ذاتوں کے لیے جو صرف اپنوں نہیں بلکہ غیروں کے دلوں میں بھی اپنا گھر بنا کے رہتے ہیں، اور کردار کیا تھا، اخلاق کیا تھا، اطوار کیا تھے، یہ دیکھنے والوں نے بڑے قریب سے اور بڑے دھیان سے، خلوت میں، جلوت میں، اجالے میں، اندھیرے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حسن اخلاق کا کردار کہاں سے لاؤں؟ حسن اخلاق کا گلزار کہاں سے لاؤں؟ پیر عاقل تیرا کردار کہاں سے لاؤں؟ حسن اخلاق کا گلزار کہاں سے لاؤں؟ پیر عاقل تیرا کردار کہاں سے لاؤں؟ بزم خوبہ میں جو تھا خوبی کا لالو گوہر، بزم خوبہ میں جو تھا خوبی کا لالو گوہر، خوبی حسن کا بازار کہاں سے لاؤں؟ خوبی حسن کا بازار کہاں سے لاؤں؟ اور عیش اپنا جو کرے اپنے مریدوں پہ نثار، عیش اپنا جو کرے اپنے مریدوں پہ نثار، شیخ عاقل تیرا کردار کہاں سے لاؤں؟ شیخ عاقل تیرا ایثار کہاں سے لاؤں؟ شیخ عاقل تیرا ایثار کہاں سے لاؤں؟ شیخ عاقل تیرا ایثار کہاں سے لاؤں؟ اور تیرے دیدار کی خاطر جو لگا کرتا تھا، تیرے دیدار کی خاطر جو لگا کرتا تھا، حق پرستوں کا وہ بازار کہاں سے لاؤں؟
کا وہ بازار، کہاں سے لاؤں خوبی حسن کا بازار، کہاں سے لاؤں؟ اور سیدی عاقل تیرا جلوہ میری آنکھوں میں ہے۔ دیدار کرنے والے خوب جانتے ہیں، سیدی عاقل تیرا جلوہ میری آنکھوں میں ہے، وہ سراپا وہ قدے رانا میری آنکھوں میں ہے، وہ سراپا وہ قدے رانا میری آنکھوں میں ہے، اور آپ کے چہرے کے خد و خال زلف مشکبار، مسکراتا مسکراتا وہ رخ زیبا میری آنکھوں میں ہے، مسکراتا وہ رخ زیبا میری آنکھوں میں ہے، اور انتخاب حضرت سرکار دیوانہ پیا، انتخاب حضرت سرکار دیوانہ پیا، مفتی اعظم کا وہ شہدا میری آنکھوں میں ہے، مفتی اعظم کا وہ شہدا میری آنکھوں میں ہے، اور پیر کامل نیک عالم رونق بزم عمل سیدی عاقل میاں کی ہر ادا آنکھوں میں ہے، سیدی عاقل میاں کی ہر ادا آنکھوں میں ہے۔ آئیے ایک بار اور محبت کے ساتھ درود پاک نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات، خطبہ مسرونہ کے بعد میں نے قرآن مقدسہ کی ایک آیت کریمہ کے ایک جز کی تلاوت کی ہے، ایک مختصر سا ٹکڑا، اسی کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ رب ہمیں سچ بولنے کی، آپ کو سچ سننے کی، اور پھر مولا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور فیضان عاقل سے مولا ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ فلا تقعد، آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے تو نہ بیٹھ، فلا تقعد تو نہ بیٹھ، آپ کا رب آپ سے کسی جگہ پر نہ بیٹھنے کی بات کر رہا ہے، تو نہ بیٹھ۔ مولا کہاں نہ بیٹھیں؟ رب ارشاد فرماتا ہے مع القوم الظالمین، ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھ، ظالموں کی صحبت میں نہ بیٹھ، ظلم کرنے والوں کے ساتھ نہ رہ۔ آپ کا رب آپ سے کہتا ہے فلا تقعد، لیکن آپ کے رب کو آپ پر اتنا پیار ہے، آپ سے اتنی محبت ہے آپ کے رب کو، کہ آپ کو بچانے کے لیے رب نے ارشاد فرمایا بعد الذکر۔ اگر رب یہ بعد الذکر نہ کہتا، صرف کہتا نہ بیٹھ ظالموں کے پاس، تو یہ گناہ تو ہم سے زندگی میں کئی بار ہو جاتا اور ہوتا ہی رہتا، اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ سامنے والا کیسا ہے۔ ہم نے چہرہ دیکھا، ہم نے مہرہ دیکھا، ہم نے لباس دیکھا، ہم نے داڑھی دیکھی، ہم نے ٹوپی دیکھا، ہم نے لباس دیکھا، ہم نے میٹھی میٹھی باتیں سنی، ہم اس کے پاس بیٹھ گئے۔ جب ہم اس کے پاس بیٹھ گئے تو دن گزرا، 2 دن گزرا، 4 دن گزرا، چند دنوں کے بعد میں ہمیں پتا چلا کہ یہ تو ظالم ہی نہیں بلکہ یہ تو مہا ظالم ہے، یہ تو ظالم ہی نہیں بلکہ بہت بڑا ظالم ہے، تو ہم مجرم ہو جاتے۔ رب کریم فرماتا ہے بعد الذکر، جب پتا چل جائے کہ فلاں ظالم ہے اب اس کے پاس نہ بیٹھ۔ جب تک پتا نہیں تھا بیٹھ گئے، لباس دیکھا بیٹھ گئے، کردار دیکھا بیٹھ گئے، انداز دیکھا بیٹھ گئے، چہرہ
मुस्तफा नहीं है, ये तो गुस्ताखे औलिया है, ये तो ईमान वाला नहीं है, ये तो नेचरी है, ये तो फटीचरी है, ये तो बदअकीदा है, ये तो अमाल से खाली है, ये तो अकीदे से कोरा है, ये तो बदबातिन है। जब पता चल गया अब जालिम के पास न बैठे। एक जुमला याद रखिएगा, जहां लफ्ज़े जालिम आता है हमारा तसव्वुर वहां जाता है कि अगर कोई रास्ता चलते किसी को तमाचा मार दे तो जालिम है, किसी का माल छीन ले तो जालिम है, किसी पर जुल्म करे तो जालिम है। याद रखना कि जालिम का दायरा इतना वसी है, जुल्म का दायरा, कि आप जमाने में देखते जाएं, बदकिरदार जालिम है, बेईमान जालिम है, बदअकीदा जालिम है, गुस्ताखे रसूल जालिम है, और मुझे कहने दें बदअमल जालिम है, बदअमल जालिम है। एक बंदा वो है जो दूसरों पे जुल्म करता है, एक वो नादान है जो खुद अपने आप ही पे जुल्म करता है। शराबी खुद पे जुल्म करता है, जुआरी खुद पे जुल्म करता है, आप जानते नहीं है, अपने आप पे जुल्म कर रहा है, अपने आप पर। बदकिरदार किस पे जुल्म करता है? सोचें, जुल्म अपना हो या जुल्म अपने साथी पर हो, जालिम तो बहरहाल जालिम है। बेनमाजी के साथ रहोगे बेनमाजी बनोगे, बदकिरदार के साथ रहोगे बदकिरदार बनोगे, शराबी के साथ रहोगे शराबी बनोगे, जुआरी के साथ रहोगे जुए के पत्ते खेलना सीखोगे, बदकिरदार के साथ रहोगे बदकिरदारी असर दिखाएगी। याद रखना, जमाने में कोई भी शख्स उस वक्त तक शराबी हो नहीं सकता जब तक कि वो शराबी के पास न जाए, जब तक कि वो शराबी के पास न जाए। और दुनिया में कोई भी शख्स उस वक्त तक बाअमल हो नहीं सकता जब तक कि वो किसी बाअमल की सोहबत में न जाए। आपको कैसे पता चलेगा कि इस अमल में नेकी है, इस अमल में सवाब है, इस अमल में बरकत है, इस अमल से रब राजी होगा? ये आपको कैसे पता चलेगा? कोई बताएगा, कोई सिखाएगा, कोई पढ़ाएगा, कोई अमल करके दिखाएगा। याद रखना कि फला तक़अद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमि ज़ालिमीन, पता चल जाने के बाद जालिमों के पास, बोल दीजिए, जालिमों के पास न बैठो। जालिमों के पास आपके रब को आपका इतना ख्याल है कि वो आपके उठने और बैठने की भी बात करता है। कुरान पाक में सिर्फ नमाज ही का हुक्म नहीं है कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, आमाले खैरो खैरात करो, माँ बाप की खिदमत करो, बुजुर्गों का अदब करो। कुरान पाक में तो ये भी है कि शराब न पियो, सूद न खाओ, जिना न करो, जुल्म के करीब न जाओ, एक दूसरे पर जुल्म न करो। कुरान में है करने के लिए भी, तो जो नहीं करना है उसी में एक हुक्म ये भी है कि जालिमों के पास न बैठो। आपका रब आप पर इतनी नजरें रखता है कि इस पर भी नजर है रब की कि मेरा बंदा कहां बैठे और कहां बैठे और कहां न बैठे। अगर पूछोगे क्या हमारे रब ने हमें यह भी हुक्म दिया है कि बंदे तू कहां बैठ, तो हम कहेंगे इन हुफ्फाज़े किराम से पूछो, आपका रब तो ऐलान कर चुका। आप पूछते हो कि रब ने मना किया है कि जालिमों के पास न बैठो, तो क्या रब ने कहा है कि कहां बैठो? तो कुरान पुकार के कहेगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, सच्चों के साथ बैठो, अच्छों के साथ बैठो, नमाजियों के साथ बैठो, उलमा के साथ बैठो, हुफ्फाज के साथ बैठो, सादात के साथ बैठो, नेक लोगों के साथ बैठो, परहेजगारों के साथ बैठो। आज आपकी ये बैठक अच्छों की सोहबत में है, आज आपकी ये बैठक नेकों की सोहबत में है, वलियों की सोहबत में है, सादात की सोहबत में है, जिसके उर्स में आए हैं उसकी सोहबत में है। कुनू मअस्सादिकीन, सच्चों के साथ रहो और जालिमों से, बोलिए ना, जालिमों से दूर रहो। ये आपका रब फरमाता है जालिमों के पास न बैठो। अब मैं कुछ आपके सामने इल्मी बात करूं
کہ یہ جو آپ کے رب نے بیٹھنے اور نہ بیٹھنے کی بات کی ہے یہ کتنی اہم ہے، یہ کتنی اہم ہے. بس یہ چند منٹوں میں اپنی یہ بات کہہ کے میں رخصت ہو جاؤں گا چونکہ فہرست بھی بڑی لمبی ہے. کتنی اہم ہے یہ. جو شخص کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کو ہم صحبت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اچھے کی صحبت، برے کی صحبت، نیکوں کی صحبت، بد کرداروں کی صحبت، علماء کی صحبت، صوفیاء کی صحبت، سادات کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت. اسے ہم صحبت کہتے ہیں، ساتھ بیٹھنا کہتے ہیں. اس صحبت میں مفسرین کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں، علماء دین کہتے ہیں اتنا اثر ہوتا ہے، اتنا اثر ہوتا ہے اس میں کہ جتنا اثر عبادت میں بھی نہیں ہوتا. غور سے سنیے گا. ایک عظیم پیر، ایک عظیم شیخ، ایک عظیم عالم، ایک عظیم باکردار قاضی، ایک عظیم ولی کی بارگاہ میں آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. صحبت کا اثر عبادت سے زیادہ ہے. معاذ اللہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عبادت میں اثر نہیں ہوتا. نمازی نماز پڑھے گا تو نمازی پر نماز کا اثر ہوگا. روزے دار روزہ رکھے گا تو روزے دار پر روزے کا اثر ہوگا. عبادت گزار عبادت کرے گا تو عبادت کرنے والے پر عبادت کا اثر ہوگا. تلاوت کرو اثر ہوگا، عبادت کرو اثر ہوگا، نماز پڑھو اثر ہوگا، روزہ رکھو اثر ہوگا، زکات دو اثر ہوگا، حج کرو اثر ہوگا، ماں باپ کی خدمت کرو اثر ہوگا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو اثر ہوگا، تکبیر پڑھو، تسبیح پڑھو، تحلیل پڑھو، بندگی کرو، عبادت کرو، ریاضت کرو، تقوی کی زندگی اختیار کرو، آپ پر اس عبادت کا اثر، بولیے نا، عبادت کا اثر ہوگا لیکن دھیرے دھیرے کم ہوگا. لیکن صحبت اختیار کرو اثر زیادہ ہوگا. بولیے اثر، صحبت کا اثر زیادہ ہوگا. جو بد کردار بنتا ہے وہ صحبت کی وجہ سے، جو بے دین بنتا ہے وہ صحبت کی وجہ سے. اگر زمانے میں بد دین نہ ہوتا تو کوئی ہماری اولادوں کو نیچری پھٹی چری اور کسی زور فرقے والا نہ بنا پاتا. جب تک وہ صحبت میں نہیں جاتا عقیدہ نہیں بدلتا. جب تک وہ صحبت میں نہیں جاتا عقیدہ نہیں بدلتا. آج ہمارا بیٹا بد کردار ہو گیا، بد دین ہو گیا تو آپ نے بد کردار کے پاس بیٹھنے کی اجازت دی ہوگی، اس لیے بد کردار ہوا ہے. کسی ہمارے بزرگوں نے کہا تھا، بڑے بوڑھوں نے کہا تھا، کتابوں میں لکھا تھا کہ بد کی صحبت میں مت بیٹھو، اس کا ہے انجام برا. بد نہ بنے تو بد کہلائے، بد اچھا بدنام برا. بد اچھا، کسی شخص کو آپ ایک دن دیکھیں، دو دن دیکھیں، 4 دن دیکھیں، 10 دن دیکھیں، مہینہ بھر دیکھیں کہ یہ شراب خانے کی طرف سے شرابی کے ساتھ روز آتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا پارسا ہو، آپ کا دل تو اسے شرابی مان ہی لے گا. بولیے نا. جواری کے ساتھ آپ اپنے بچے کو دیکھیں گے تو ماتھا ٹھنکے گا. شرابی کے ساتھ آپ اپنی اولاد دیکھیں گے تو ماتھا ٹھنکے گا کہ یہ شرابی کے ساتھ کیسا ہے، کہیں کل اس کے ہاتھ میں جان نہ آ جائے. نمازی کے ساتھ دیکھیں گے تو دل مست ہو جائے گا، آج نمازی کے ساتھ ہے تو کل یہ بھی مسجد ہو جائے گا. آج عالم کے ساتھ ہے تو یہ بھی دین سیکھے گا. آج پرہیزگار کے ساتھ ہے تو یہ بھی تسبیح گھمائے گا. بندے کو جیسی صحبت ملتی ہے اس کے زندگی کا عمل ویسا ہی، بولیے نا، ویسا ہی ہوتا ہے. صحبت میں اثر زیادہ ہے اور بڑا جلدی اثر کرتا ہے. چاہے وہ بری صحبت ہو، چاہے اچھی صحبت ہو، نیکوں کی صحبت ہو یا بروں کی صحبت ہو. یہ دعویٰ ہے مفسرین کا کہ عبادت سے زیادہ اثر کس میں ہے؟ بولیے، عبادت سے زیادہ اثر کس میں ہے؟ صحبت میں. کوئی اگر یہ کہے کہ امان اللہ اشرفی نے صحبت کے اثر کو نماز سے، روزے سے، حج سے، زکات سے آپ کے دماغ پر اگر ہتھوڑا مارے تو اس کو دلیل
اس کو دلیل دینا کہ یہ بات امان اللہ کی نہیں ہے بلکہ یہ بات تو مفسرین کی ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، نماز پڑھنے سے، نماز پڑھنے والے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ارے کیا کہتے ہیں بولیے نا. ہاں ہمارے یہاں کئی نمازی ہیں جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن ان کا نام ہی نمازی پڑ گیا. بچپنے میں پڑھی ہوگی 10-20 دن، مہینہ 2 مہینہ، بعد میں جوانی کا خمار چڑھا تو نماز چھوڑ بیٹھے، لیکن آج بھی وہ کیا ہے؟ ہاں نام ہی نمازی ہے یار. ہمارے گاؤں میں ہیں نام ہی نمازی ہے. کون نہ وہ نمازی، وہ نمازی اور نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتا. صحبت ایسی مل گئی جو نماز سے دور ہو گیا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نماز پڑھنے والے کو کیا کہیں گے؟ نمازی. روزہ رکھنے والے کو روزے دار، حج کرنے والے کو حاجی، حج کرنے والے کو حاجی، علم بہت زیادہ پڑھ لے تو قاضی، میدان جہاد میں جائے اور فتح پا کے واپس آئے تو کیا کہیں گے اسے؟ غازی. اب ذرا غور سے سننا، نماز سے بندہ نمازی بنتا ہے، زکات سے بندہ سخی بنتا ہے، روزے سے بندہ روزے دار بنتا ہے، حج سے بندہ حاجی بنتا ہے، جہاد کرے تو غازی بنتا ہے، علم زیادہ پڑھ لے تو قاضی بنتا ہے. لیکن یاد رکھنا، نمازی اور ہے، حاجی اور ہے، قاضی اور ہے، قاضی اور ہے. بندگی کرنے سے بندہ عابد بنتا ہے، لیکن جب صحبت کا فیضان ملتا ہے تو بندہ نمازی نہیں بنتا، بندہ حاجی نہیں بنتا، بندہ قاضی نہیں بنتا، بندہ قاضی نہیں بنتا، بلکہ صحبت ملے تو بندہ مصطفیٰ کا صحابی بنتا ہے. صحابی. صحبت کا فیضان مل جائے تو بندہ نمازی نہیں بنتا، حاجی نہیں بنتا، غازی نہیں بنتا، قاضی نہیں بنتا، بلکہ مصطفیٰ کا کیا بنتا ہے؟ مصطفیٰ کا صحابی. اور صحابیت کے لیے ایمان کے بعد صرف دیدار مصطفیٰ ہے، صرف صحبت مصطفیٰ ہے، صرف صحبت مصطفیٰ ہے. لیکن فیضان یہ ہے کہ عابد پیچھے ہے، زاہد پیچھے ہے، نمازی پیچھے ہے، حاجی پیچھے ہے، قاضی پیچھے ہے. ارے کہنے دو، غوث پیچھے ہے، قطب پیچھے ہے، ابدال پیچھے ہے. مرتبے میں چاہے جتنے بڑے ولی کامل ہو جاؤ لیکن صحابی سے نیچے. بولیے صحابی سے، بولیے صحابی سے. وقت کا چاہے کتنا بڑا ولی ہو جائے لیکن وہ صحابی کے مرتبے کو، صحابی کے مرتبے کو. اور یہ لفظ صحابی جو ہے یہ بنا ہی صحبت سے ہے. بولیے کس سے بنا ہے؟ یہ کس سے بنا ہے؟ صحبت سے. تو یہ صحبت ہی کا فیضان ہے کہ اگر صحبت مصطفیٰ ہو تو بندہ صحابی بنتا ہے، صحبت صحابی ہو تو بندہ تابعی بنتا ہے، صحبت تابعی ہو تو بندہ تبع تابعین بنتا ہے. اور آقا فرما چکے خیر القرون کرنی بادہ کرنی بادہ کرنی. سارا زمانہ پیچھے ہے ان 3 زمانوں کے. آقا نے اپنا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ اور تبع تابعین کا زمانہ. خیر القرون کرنی بادہ کرنی بادہ کرنی. یہ ہے وہ 3 زمانے جو سب سے بہتر ہیں. کیوں؟ اس میں صحابی تھے، اس میں تابعین تھے، اس میں تبع تابعین تھے. اور ایک بات بتاؤں، کچھ صحابہ تو وہ بھی ہیں نا جن کے پاس نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، بس نبی کی صحبت ملی، کلمہ پڑھا، دیدار کیا اور روح قبض انصری سے پرواز کر گئی. لیکن وہ بھی صحابی ہے، مقام صحابیت پر وہ بھی فائز ہے. یہ کس کا فیضان ہے؟ یہ صحبت کا فیضان ہے. کس کا فیضان ہے؟ یہ صحبت کا فیضان. بلکہ کہتے ہیں اہل علم کہتے ہیں، حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی، مفسر شہیر، صاحب تفسیر نعیمی، صاحب میرات المناجی، بے شمار کتابوں کے عظیم مصنف حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی، جنہیں ہم حکیم الامت کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک
दीवार, बोलिए दरो दीवार बदल जाते हैं। बात बुरे की सोहबत की बेशुमार रिवायतें भी मैं आपके सामने पेश कर सकता हूं, लेकिन मुख्तसर से वक्त में उन बुरों की बातें और बुरी सोहबत की बातें और उन वाकयात में पढ़ने के बजाय हम थोड़ी सी नेक सोहबत की बातें कर लेते हैं। बोलिए किस सोहबत की बातें करेंगे? पहली दलील, इबादत से ज्यादा असर किसमें है? बोलिए ना किसमें है? एक दूसरी दलील और सुनिए, इबादत का असर किस पर होगा? जो इबादत, अरे आप तिलावत करते ही नहीं हैं तो तिलावत का, कुरान का असर आप पर होगा। आप नमाज पढ़ते ही नहीं हैं, अगरचे मुसलमान हैं, तो क्या नमाज का असर आप पर होगा? गांव के हाजी साहब मस्जिद में 5 वक्ता अजान देके नमाज पढ़ेंगे और नमाज का फैज आप पाएंगे? सोचिए ना, ये मौका रब ने आपको दिया है कि आप तिलावत का, इबादत का फैज हासिल कर रहे हैं, लेकिन आप खुद को महरूम रखे हुए हैं। तो इबादत का फैज किसे मिलेगा? जो इबादत करेगा, और जो इबादत नहीं करेगा उसे नहीं मिलेगा ना। अगरचे वो इंसान है, अगरचे वो मोमिन है, अगरचे वो इबादत करने का हकदार है, फिर भी इबादत नहीं करता तो इबादत का फैज उसे। लेकिन अगर कोई और इबादत करना चाहे तो क्या वो इबादत कर सकता? क्या बेईमान इबादत करेगा? क्या जानवर इबादत करेंगे? क्या ये जमीन के जर्रे, पहाड़ के टुकड़े, समंदर की गहराइयां, क्या ये इबादत करेंगी? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ आपको पैदा नहीं किया है, बल्कि अलान आप खुल्लम खुल्ला सुनते हैं कि आपके रब ने 18,000 मखलूक पैदा किए हैं। कितने? 18,000। उन मखलूकात में से कुछ को आप देखते हैं और कुछ को आप देखने से भी महरूम हैं। उन मखलूकात में से कोई और इबादत कौन करेगा? इबादत रब फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को इबादत ही के लिए पैदा किया। तो इबादत कौन करेंगे? इंसान और जिन्नात। इसीलिए जन्नत आपके लिए है, इसीलिए जन्नत आपके लिए है, और कोई मखलूक इबादत नहीं कर सकती। लेकिन सोहबत का फैज सबको मिलता है। बोलिए ना, सोहबत का फैज, सोहबत का फैज सबको मिलता है। और बात तो वो सोहबत का फैज पाने वाले हैं जिनकी जिंदगियों पर, बल्कि जिन पर आलम इंसानियत के आबिदों को रश्क आता है कि अल्लाह ने क्या मकाम अता फरमाया है, अल्लाह ने क्या मकाम अता फरमाया है। जिन जमीन के जर्रों पर कदमे रसूल पड़े, जिन जमीन के जर्रों पर महबूबे दो जहां के कदम पड़े, उनका हाल यह है कि अगर हमें पता चल जाए कि हम अल्लाह के महबूब का कदम पड़ा है तो हम अपनी पेशानी झुका दें, अपनी पलकें झुका दें, अपना लब लगा दें। यहां तक कि हम तो कहते हैं, पत्थर देखते हैं, पत्थर पर नक्श है, नक्श किसका है? नक्शे कदमे रसूल है। बोलिए ना, नक्श किसका है? नक्शे कदमे रसूल है। पत्थर है, पत्थर पे नक्श है, नक्श हाथ का है। नक्श किसका है? नक्शे दस्ते रसूल है। हाथ का नक्श है, पैर का नक्श है, जिसको नाले मुस्तफा कहते हैं। याद रखना, जमाने के ताजवर पुकारते हैं कि जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ हम भी है। पत्थर का टुकड़ा है यार, बोलिए ना, क्या है वो? क्या है वो? पत्थर का टुकड़ा, जमीन का जर्रा। आप देखिएगा, दूर ना जाइए, वो अल्लाह के महबूब की बातें हैं। इसी सरजमीन से जरा आगे बढ़िए, अजमेर मोहल्ला जाइए, झालरा की पहाड़ी पर जाइए, वहां एक गुफा नजर आएगा। बच्चा बच्चा बताएगा, ये वो जमीन है, ये वो खो है, ये वो पहाड़ का दुर्रा है जिसमें ख्वाजा गरीब नवाज ने झालरा की पहाड़ी पर बंदगी की थी। हमने आलिम देखा, हमने मुफ्ती
देखा, हमने मुहद्दिस देखा, हमने पीर देखा, हमने सादात देखे, हमने बड़े बड़े आने वाले देखे। उसके अंदर जाने के बाद खुद ब खुद दिल झुक जाता है। जरा पूछो यहाँ क्या है? गरीब नवाज का मजार तो वहां है, गरीब नवाज का गुंबद तो वहां है, गरीब नवाज की जालियां तो वहां है। इस पहाड़ के दुर्रे में, झालरा की पहाड़ी पर रखा क्या है? तो कहेगा वो कौन सी शय है जो यहाँ मौजूद नहीं है? आखिर क्यों? ये तो पहाड़ का दुर्रा है। ना देख, ये न देख कि ये पहाड़ का दुर्रा है, ये देख यहाँ गरीब नवाज ने सत्य किए हैं। बेशुमार मिसालें पेश की जा सकती हैं। मैं कहूँ आपसे कि जबले नूर क्या है, गारे हीरा क्या है, गारे सोर क्या है, मकामे इब्राहिम क्या है, सफाओ मरवा क्या है, ये क्या है? आप यही कहेंगे कि ये निशानियां हैं। अरे किसकी निशानियां हैं? कोई बीबी, कोई हाजरा की निशानी है, कोई हजरत इब्राहिम की निशानी है, कोई आका मदीने के ताजदार की निशानी है। ये पहाड़ है, लेकिन अजमतें हमारी उन पे कुबरा है। बोलिए ना, पहाड़ है ना वो तो। अशरफुल मखलूकात तो हम हैं। बोलिए ना, अशरफुल मखलूकात कौन है? इंसान, फिर इंसानों में साहिबे ईमान, फिर साहिबे ईमान में साहिबे अमल। उन्हें हक पहुंचता है कि वो अपने को अशरफ कहें, लेकिन ए अशरफ तू कैसे झुका है? बोलिए ना, तू कैसे झुका है? एक बुजुर्ग हैं हजरत जुन्नून मिस्री, बड़ा अजीम नाम है और बड़ा ऊंचा किरदार है हजरत जुन्नून मिस्री का। एक इशारे पर समंदर की लाखों मछलियां अपने मुंह में सुई लेकर हजरत जुन्नून की तरफ लपकती हैं। ये सुई ले लो, ये सुई पे सवार हैं, खड़ी दोपहर है, सफर कर रहे हैं, अरब की सरजमीन है और बिल्कुल धूप अपने पूरे चौबन पर है, तो जमीन के जर्रे भी तप रहे हैं। बोलिए ना, जमीन के जर्रे भी तप रहे हैं। अपने ऊंट से चलते चलते अचानक नीचे आते हैं और जमीन पर लौटने लगते हैं। नंगे बदन जमीन पर, जिस्म पे कपड़ा नहीं है सिवाय लुंगी के, और जमीन पर करवटें बदल रहे हैं, करवटें बदल रहे हैं। काफिला रुक गया, क्योंकि जुन्नून मिस्री जैसा शख्स और घोड़े ऊंट से नीचे आ जाए, और वो भी मैदान में, और वो भी बेकरारी में जमीन पर करवटें बदले। साथियों को ख्याल आया शायद धूप ज्यादा लग गई, गशी आ गई, बेहोश होकर जमीन पे गिरे, या बेखबरी के आलम में नीचे गिरे। आलम बेकरारी में करवटें बदल रहे हैं। काफिला रुक गया, छागल लेकर के आए, पानी गिराने लगे, पानी छिड़कने लगे, जुन्नून मिस्री को उठाने लगे। आपने फरमाया, साथियों क्या कर रहे हो? कहा, आपको धूप शायद ज्यादा लग गई है, इसलिए आप जमीन पे करवटें बदल रहे हैं। कहा, नादानो, जुन्नून की आंखें पैदा करो, तुम्हें नजर आएगा कि मैं बेहोश होके गिरा नहीं हूं, मैं अजान बूझकर जमीन पर आया हूं। इन जमीन के जर्रों में वो अनवार, वो तजल्लियात, वो रहमतों की बरसात जो खालिद इब्ने वलीद के घोड़ों की टापों से जंगे कादिसिया में इस मकाम पर बरसे थे, उन अनवार को मैं आज हासिल कर रहा हूं। जंगे कादिसिया हुई थी, जिसके सिपहसारार सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार खालिद इब्ने वलीद थे। सहाबी रसूल खालिद इब्ने वलीद थे। उस मैदान में घोड़े दौड़े थे गाजियों के, उस मैदान में घोड़े दौड़े थे सहाबा के, उस मैदान में घोड़े दौड़े थे हक परस्तों के। लाशें गिरी थी शुहदा की, अल्लाह के अनवार व तजल्लियात की। उस मैदान में जो बारिशें हुई थी, सालों गुजर जाने के बाद हजरत जुन्नून मिस्री की आंखें कहती हैं, यहाँ अनवार व तजल्लियात की बरखा बरसी है, और आज सालों के बाद उन अनवार को समेट रहे हैं। ये मसल सच है कि हो जाता है सोहबत का असर। आदमी क्या दरो दीवार, अरे बोलिए ना, आदमी क्या दरो दीवार बदल जाते हैं। आदमी क्या दरो दीवार बदल जाते हैं।
مکے کی سرزمین ہے نا, وہیں آب کوثر ہے, وہیں مینا ہے, وہیں مزدلفہ ہے, وہیں عرفات ہے, وہیں صفا و مروہ ہے, وہیں وہ سارے مناظر ہیں جن کی حجاج کرام زیارت کرتے ہیں. لیکن اسی کعبے کے اور مینا کے بیچ میں ایک وہ حد بھی ہے جہاں نشان لگے ہوئے ہیں. معلم کہتا ہے, مبلغ کہتا ہے, رہنما کہتا ہے, گائیڈ کہتا ہے حجاج کرام سے اس لکیر سے لے کر اس لکیر تک دوڑ کے پار کرو. کیوں بھیا, یہ تو حرم ہے. کیا ہے وہ؟ ارے وہ تو مکے کی سرزمین ہے نا, سارے زمانے سے افضل مکہ اور مدینہ, سارے زمانے سے عظمت والا مکہ اور مدینہ. رب کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میرے محبوب, تمہارا رب اس شہر کی قسم کھاتا ہے جس شہر میں تم ہو. وہ تو عظمت والا شہر ہے, عظمت والی زمین ہے. وہاں کی مسجد میں نماز پڑھنے پہ 1 رکعت پر 1,00,000 رکعتوں کا ثواب ملتا. کیوں بھگا رہے ہو بھیا؟ بوڑھا ہو حاجی تو بھاگ, بوڑھی ہو حجن تو دوڑ, جوان ہے جب تو دوڑے گا ہی. 2 لکیریں کھینچی ہوئی ہیں تو معلم کہے گا, رہنما کہے گا, گائیڈ کہے گا. جب آپ پوچھو گے کہ یہ زمین اگرچہ حرم کی ہے لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں ابرہا ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبے کو گرانے کے لیے جب آیا تھا تو اللہ کے حکم سے ابابیلوں کے لشکر نے اس کے ہاتھیوں کے فوج پر اسی مقام پر حملہ کیا تھا. یہاں جگہ نحوست والی ہے, اس لیے اس مقام پر اللہ کا عذاب نازل ہوا. صدیاں بیت گئی, نبی کریم کے ولادت سے 40 دن پہلے ابابیلوں نے کنکر برسائے تھے. آج بھی بھاگو, بولیے نا, آج بھی بھاگو. اور نبی کریم سے ہزاروں سال پہلے حضرت بی بی ہاجرہ صفا و مروہ پر دوڑی تھی, آج بھی دوڑو. جہاں زور سے دوڑی وہاں زور سے دوڑو, جہاں دھیرے چلی وہاں دھیرے چلو. نشان وہاں بھی لگے ہیں, بولیے نا, نشان وہاں بھی لگے ہیں. یہ تو زمین کے ذرے ہیں, پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں, پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں. کوہ طور کیا ہے؟ بولیے نا, کس کا فیضان ملا انہیں؟ عبادت کا, عبادت کا یا صحبت کا؟ بولیے نا, فیضان کس کا ملا؟ فیضان کس کا ملا؟ بولیے زور سے, کس کا ملا؟ صحبت کا. میں آپ کو یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ صحبت کا فیضان زمین کے ذروں کو بھی ملتا ہے, درخت کے پتوں کو بھی ملتا ہے, دریا کی روانی کو بھی مل سکتا ہے. عبادت صرف انسان اور جنات کرتے ہیں, اور صحبت کا فیضان جو مخلوق چاہے حاصل کر لے. دیکھیے, یہ جو صحبت ہے اس کا فیضان اور اس کا کرنٹ اتنا تیز ہے, اتنا تیز کہ پل بھر میں نہ جانے کیا سے, بولیے نا, پل بھر میں نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے. اگر میں کہوں غوث پاک کی بارگاہ میں چور آیا تھا, مجرم آیا تھا, پاپی آیا تھا, اپنے جرموں کا گٹھڑا لے کر کے آیا تھا, اور ایک نظر غوث پڑی, جب دروازے سے باہر نکلا ہے تو نہ گناہ ہے, نہ پاپ ہے, نہ سزا ہے, نہ کوئی اس پر وعید ہے, بلکہ نظر نے کایا دھو دیا, سیاہی دھو ڈالی, جرم مٹا ڈالے, اسیاں ختم ہو گئے. جب دروازے کے باہر نکلا ہے تو صرف مومن نہیں, مومن کامل نہیں, صرف ولی نہیں, بلکہ ولی بنانے والا قطب بن کے نکلتا ہے. کیا نکلتا ہے؟ ولی بنانے والا. بولیے نا, ولی بنانے والا قطب. لیکن ایک جماعت ہے جو داڑھی تو یہاں تک, اور وہ کہے گی اپنے غوث کے لیے ایسی کرامتیں ثابت کرتے ہیں. بولیے نا, کیا کہیں گے اپنے غوث کے لیے؟ اگر تم ہمارے غوث کی یہ کرامت کہ غوث پاک نے ایک
नेक बना के मनसबे विलायत पर फाइज कर दिया। अगर ये मानने को तू तैयार नहीं तो आज तुझे बारगाहे रब्बी में ले चलता हूँ, कुरान खोलता हूँ, तुझे खोल के दिखाता हूँ। ये सूरह कहफ है। असहाबे कहफ की सोहबत में एक कुत्ता बैठा था जो नजसुल ऐन है लेकिन जन्नती बन के निकलता है। क्या बन के निकलता है? अरे बोलिए ना, क्या बन के निकलता है? कुरान कहता है वकल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिलवसीर। कुत्ते, तुझ पर हमारी जाने कुर्बान। क्या अजमत पाई है तूने कि तेरा जिक्र कुरान में है। अब नमाज में तेरा जिक्र है, तिलावत में तेरा जिक्र है, इबादत में तेरा जिक्र है। और क्यों ना हो कि तूने नेकों की सोहबत पाई, नबी की सोहबत नहीं, उम्मती की सोहबत। असहाबे कहफ के लिए आप तफसीरें उठा के देखिए, इत्तेफाक है इस बात पर कि वो नबी नहीं थे, नबी के उम्मती थे। कौमे बनी इसराइल का उम्मती अगर उसकी सोहबत मिल जाए एक कुत्ते को तो वो जन्नती हो जाता है। बोलिए ना, क्या हो जाता है? अरे क्या हो जाता है? जन्नती हो जाता है। एक जानवर जन्नती हो जाता है, वो कुत्ता। घर में कुत्ता मत आने देना, उलमा फरमाएंगे क्यों? जिस घर में कुत्ता हो उसमें रहमत के फरिश्ते। अरे बोलिए ना, रहमत के फरिश्ते। जिस घर में तस्वीर हो उसमें रहमत के फरिश्ते। हाँ, ये जहर भी तो कबूल करो। आज बड़ा मीठा हो गया ये, बोलिए ना, आज बड़ा मीठा हो गया है ये। लेकिन हदीस के टुकड़े में दूसरा पैराग्राफ यही है कि जिस घर में जुनूबी हो, यानी वो शख्स या वो औरत या वो मर्द जिस पे गुस्ल फर्ज है और वो बेगुसला पड़ा रहे अपने घर में, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जिस घर में कुत्ता हो उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जिस घर में तस्वीर हो उस घर में भी रहमत के फरिश्ते, बोलिए ना, रहमत के फरिश्ते। जिस घर में कुत्ता हो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। क्यों? कुत्ता, बोलिए ना, क्या है कुत्ता? नापाक। अपनी बोली बोलिए ना, कुत्ता क्या है? उस नापाक जानवर को ऐसा पाक किया, ऐसा पाक किया, और किसने? सोहबत ने। बोलिए ना, किसने पाक किया? इन उलमा से पूछिएगा, जब वो जा रहे थे असहाबे कहफ के लोग, तो उनके पीछे पीछे जब ये कुत्ता जा रहा था ना, तो वो तो इसको भगा भी रहे थे कि तू क्यों मारा हमारे साथ, चल हट, तेरी जान जाएगी, हम न जाने कहां जाकर के पड़ेंगे। लेकिन वो कुत्ता ये मारते फिर पीछे, मारते फिर पीछे, मारते फिर पीछे। चूंकि असहाबे कहफ से उन्हें मोहब्बत थी, जब वो गार में घुसे तो वो भी गार में घुस गया। अंदर जाना था, चट्टान का आना था और गार का मुंह का बंद होना। जब उसने देखा गार का मुंह बंद हो गया तो असहाबे कहफ को तो सुकून मिला, लेट गए। लेकिन कुत्ता क्या करे? अपनी दोनों कलाइयां पत्थर की तरफ मुंह करके अपनी कलाइयां बिछाकर और वो बैठ गया। इसी को कुरान उस हालत को बयान करता है, वकल्बुहुम, और उनका कुत्ता बासितुन, अपने दोनों हाथों को यानी अगले दोनों पैरों को फैलाकर गार के मुंह पर बैठा है। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिलवसीर। कुत्ते, तेरी ये आदत भी सबको पसंद है। बोलिए ना, क्या है? असहाबे कहफ का कुत्ता। अगर वली के सोहबत में बैठने वाला कुत्ता जन्नती है तो मुझे कहने दो, हजरत ईसा का जरा गोश्त जन्नती है, नबी करीम की तस्वा जन्नती है, वो बिल्ली जन्नती है, अबू साले की ऊंटनी जन्नती है। जितने जानवर जन्नत में जाएंगे सब सोहबत का पैगाम लेके जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे? क्या लेके जाएंगे? तो फिर कह दीजिए कि ये मसल सच है कि हो जाता है सोहबत का असर। आदमी क्या दरो दीवार, बोलिए ना, आदमी क्या दरो दीवार बदल जाते हैं। ये सोहबत का असर है, सोहबत का। याद रखिए
سمجھیے گا کس کا اثر ہے؟ صحبت کا. اور بد کرداری کس کا اثر ہے؟ بولیے نا, ارے یہ کس کا اثر ہے؟ صحبت کا. اچھا سنیے گا, صرف ایک حدیث سنا ہوا. اللہ کے محبوب کا جنگی قافلہ چل رہا ہے, راستے میں ایک مقام آیا, ایک اجڑی ہوئی ویران بستی کے باہر صحابہ نے خیمے گاڑ دیے نبی کے حکم سے. پانی کی تلاش ہوئی, اپنے پاس جو چھاگلوں میں پانی تھے وہ کم پڑے, فوج کے لیے آٹا گوندھنے کی تیاری ہوئی. کچھ صحابہ پانی کی تلاش میں اس اجڑی ہوئی بستی میں چلے گئے. ایک کنواں نظر آیا, صاف شفاف, اس کے اندر پانی موجود ہے. صحابہ نے پانی بھر لیا ڈول کے ذریعے سے, لے کر کے آ گئے, آٹا گوندھنے کے لیے دے دیا. فوج کے لیے بہت سارا آٹا گوندا جا رہا ہے, اس میں وہی پانی استعمال کیا گیا جو اجڑی ہوئی بستی کے کنویں سے لایا گیا تھا. ابھی روٹیاں پکی نہیں تھیں. اللہ کے محبوب اپنے اس خیمہ اطہر سے جو آپ کے لیے لگایا گیا تھا, جس میں آپ آرام فرما رہے تھے, آپ باہر نکلے. آپ نے پوچھا کیا انتظام ہو گیا پانی کا؟ لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ پانی کا انتظام ہو گیا. پوچھا پانی کہاں سے لائے؟ کہا یہ جو اجڑی ہوئی بستی ہے اس میں ایک کنواں ہے, کنویں میں صاف شفاف پانی ہے, اس پانی کو لے کر کے ہم آئے ہیں اور اسی سے ہم نے آٹا گوندا ہے. اللہ کے محبوب کا فرمانے عالی شان ہوتا ہے, اس آٹے کو جنگل میں لے جا کر ڈال دو تاکہ انہیں جانور کھا جائیں. یہ ہم ایمان والوں کے لیے کھانا مناسب, بولیے نا کھانا مناسب. وہ نبی جو ایک ایک دانے کی عظمت کی تعلیم دیتا ہو, وہ نبی جو دسترخوان پر گرے ہوئے معمولی ذروں کو بھی اٹھا کر کھانے کی دعوت دیتا ہو اور یہ بشارت سناتا ہو کہ جو دسترخوان کے ٹکڑوں کو چن چن کر کھا لے گا اللہ کریم اسے کبھی بھوکا نہیں سلائے گا. وہ محبوب نبی جو پانی کے ایک ایک قطرے کے حفاظت کی تعلیم دیتا ہو کہ آج اگر زمانہ اللہ کے محبوب کے اس ارشاد پر عمل کر لے تو یہ زمانے کے سائنسدانوں کی بڑی بڑی بولیاں بند ہو جائیں اور پانی کی فضول خرچی پر فوراً مہر لگ جائے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی اور دانے کے تعلق سے اپنی امت کو تعلیم فرمائی ہے. وہ محبوب نبی اس پورے آٹے کو ڈلوا دیتے ہیں. بولیے نا کیا کروا دیتے ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی, آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں, اس آٹے میں خرابی کیا آئی؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا تمہیں پتا ہے یہ بستی کون سی ہے؟ کہا یا رسول اللہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا یہ بستی قوم سمود کی ہے. کس کی بستی ہے یہ؟ ارے کس کی بستی ہے یہ؟ قوم سمود کی. اور قوم سمود پر اللہ کا عذاب آیا تھا, یہ بستی ویران ہو گئی اور سارے کے سارے لوگ مر گئے. جس بستی پر ہزاروں سال پہلے اللہ کا عذاب آیا تھا, ہزاروں سال بعد اللہ کا محبوب اس بستی کے کنویں سے پانی پینے کو بھی منع کرتا ہے. ہزاروں سال کے بعد بھی اس بستی کے کنویں سے پانی پینے کو, بولیے نا پانی پینے کو منع کرتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا تمہیں پتا نہیں یہ معذوب بستی ہے, یہ عذاب والی بستی ہے, اس پر اللہ کا عذاب اترا ہے. اس عذاب کی نحوست سے بچنا ہے تو اس پانی کو استعمال کرنے سے رکنا ہوگا. بولیے رکنا ہوگا. محبوب کی بستی میں جاؤ تو محبوب کی گلی کا ذرہ بھی محبوب ہے. بولیے نا محبوب کی گلی کا ذرہ بھی محبوب ہے. اب چاہے وہ مدینہ ہو, چاہے وہ بغداد ہو, چاہے وہ نجف اشرف ہو, چاہے وہ کربلائے معلیٰ ہو, چاہے وہ اجمیر کی درگاہ ہو, اجمیر ہو, چاہے وہ کچھوچا ہو, چاہے وہ مارہرا ہو, چاہے وہ کلیر ہو, چاہے وہ دیوا ہو, چاہے وہ مکن پور ہو, چاہے وہ سرزمین گلبرگہ ہو, مقام کوئی سا بھی
بھی ہو, جہاں محبوب رہتا ہے اس کی گلیاں بھی محبوب ہیں. جہاں محبوب رہتا ہے اس کی گلیاں بھی, بولیے نا, جہاں محبوب رہتا ہے اس کی گلیاں بھی. مرشد کی نظر سے اور مرشد سے زیادہ محبوب کون ہوگا؟ بولیے نا, کون ہوگا مرشد سے زیادہ محبوب؟ کوئی زمانے میں ہو سکتا ہے اس مرشد اعظم تک پہنچنے کا پتہ اس مرشد کا دروازہ دیتا ہے. وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو, بے وسیلہ نجدیوں ہرگز خدا ملتا نہیں. مفتی اعظم ہند مرشد سیدی عاقل نے یہ اعلان فرما دیا ہے, اور محدث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ مل نہیں سکتا خدا, ان کا وسیلہ چھوڑ کر غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ سینہ جوڑ کر. مرشد سے زیادہ محبوب کون؟ اور یاد رکھیے گا, آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مرشد کی خانقاہوں میں بہت سارے لوگوں کو اس خانقاہ سے بھی تجربہ ہوگا. مراقبے کا جو درس دیا جاتا ہے اس مراقبے کی انتہا ذات چہرہ مرشد ہے. بولیے نا, ابتدا کیا ہے؟ چہرہ مرشد, اور انتہا کیا ہے؟ ذاتے, بولیے نا, ذاتے باری. پہلے مرشد کا تصور کرو آنکھیں بند کر کے, ابھی تو سال بھر ہوئے ہیں, آنکھیں بند کرو اور یہ دیکھو کہ تم کتنے پکے والے مرید ہو. کیا آنکھیں بند کرنے کے بعد مرشد کا چہرہ نظروں میں گھوما؟ کیا مرشد کا دیدار ہوا؟ اس لیے کہ ان بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے. سید صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں, حضرت علامہ سید حامد صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ, جن کا فیضان پورا علاقہ لوٹ رہا ہے, کہ دل کے ہر پہلو میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی. بولیے نا, یہ خانقاہ کے در و دیوار کے اندر کا سبق ہے, اور اس وقت آپ اندر ہیں, الٹی ہی راہ چلتے ہیں, دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں. بولیے نا, آنکھوں کو بند کرتے ہیں. اگر آنکھیں کھول کر آپ نے مرشد کا دیدار پوری زندگی کیا ہے تو محروم رہ جاؤ گے اس وقت جس وقت وہ چہرہ نظروں سے اجل ہو جائے گا. آنکھوں سے دیکھا ہے تو دل میں بٹھاؤ, پھر سر کی آنکھیں بند کرو, دل کی آنکھیں کھولو, مراقبے کی منزل میں پہنچو, اس طاقت کو تقویت دو, اتنی طاقت پیدا کرو, اتنی طاقت پیدا کرو, اتنی بینائی پیدا کرو, بصارت کے ساتھ اتنی بصیرت پیدا کرو, آنکھیں بند کرو, شیخ سامنے ہو, آنکھیں بند کرو شیخ. بولیے نا شیخ. کچھ دنوں کے بعد میں ساری شکلیں دھندلی ہو جاتی ہیں. یہ تو صوفیہ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں دھندلی نہیں ہوتی جی, غائب ہو جاتی ہے. اس لیے کہ کبھی تصور کیا ہی نہیں, اس میں طاقت پیدا کی ہی نہیں. مرشد تھا تو کبھی موقع ملا تو دیدار کر لیا, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور دیدار بھی کیا تو اس نیت سے نہیں کہ ہمارا پیر ہے, پیر صاحب کے پاس چلنا ہے, کیوں دکان نہیں چل رہی ہے, پیر صاحب کے پاس جانا ہے, کیوں پریشانی بڑھ گئی ہے, پیر صاحب کے پاس چلنا ہے, دعوت کیوں مقدمہ لگ گیا ہے, پیر صاحب کے پاس چلنا ہے, کیوں بچے نے امتحان دیا ہے, کسی طریقے سے میرٹ میں آ جائے تاکہ ترقی پا جائے. ہم نے تو اپنی زندگی کا ہر قدر دنیاوی مفاد پہ اٹھا رکھا ہے. خلوص اور للہیت اور اللہ کی رضا کے لیے ہم نے پیر کا چہرہ ہی کب دیکھا؟ دیکھتے للہیت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اور جنہوں نے دیکھا ہوگا آج بھی وہ اس بات کا گواہ, اس بات کی گواہی دیں گے. آنکھیں بند کرو, پیر کا چہرہ سامنے ہوگا. یہ ابتدا, یہ کیا ہے؟ بولیے نا, یہ کیا ہے؟ ابتدا. اگر یہ آئینہ صاف ہو گیا تو اسی آئینے میں آپ کو خواجہ غریب نواز کا چہرہ دکھے گا. یہ آئینہ صاف ہو گیا تو اسی آئینے میں غوث اعظم کا دیدار ہوگا. چہرہ صاف ہو گیا تو اسی آئینے میں حضرت کلیری ملیں گے, اسی آئینے میں بندہ نواز ملیں گے, اسی آئینے میں اللہ والے ملیں گے, اسی آئینے میں حضرت امام حسن, امام حسین, مولا علی اور خود اللہ کے محبوب نظر آئے. ابتدا یہ ہے
1450 साल पहले अल्लाह के महबूब का विसाल हुआ और तस्वीर खींचे उनको गवारा ही नहीं। कोई बनाना भी चाहे तो ना बना सके। और ये जमाने वालों, तुम अल्लाह के महबूब की क्या तस्वीर बनाओगे? वो ताकत जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी तवानाइयां दे दी हैं कि जो शक्ल चाहे बन जाए, वो इब्लीस लईन भी अल्लाह के महबूब की शक्ल नहीं बना सकता। हाँ, अगर ख्वाब में किसी ने नबी को देखा तो नबी ही को देखा। नबी को देखा तो बोलिए ना, नबी ही को देखा। इसीलिए मारिफत के गव्वार सूफिया कहते हैं, मन रानी फकद राल हक्का। यही माना है कि जिसने मुझे देखा उसने मुझी को देखा। वो दूसरा माना है, जिसने मुझे देखा उसने हमको देखा। समझ गया? तो पहले जिला पैदा करो। है मुर्शिद गए आपके? अगर दीदार की तमन्ना है तो ये मोहब्बत की सबसे पहली कड़ी है। ये आ जाना और चले जाना और झींगा मस्ती कर लेना, इधर सोए उधर बैठे, पूरी मस्जिद भरी हुई है, बाहर के लोग बैठे हुए हैं, उर्स में आए हैं जनाबे मोहतरम। हम नहीं कहते कि आप उर्स में नहीं आए, आपकी नियतों पे मैं हमला नहीं करता, लेकिन इतनी बात तो मैं कह ही सकता हूं कि जिस शायद की मोहब्बत में आए हो उसका जिक्र तो बाद में होता, जो अब होगा या आने वाला, उनका हमराही, उनका हम जमाना, उनका हम सोहबत और उन्हीं की हम नस्ल। सैयद आकिल की कहानी, सैयद हामिद की जबानी। आपने अपना वक्त सोने में गुजारा है, लंगर खाया सो गए, सुबह उठेंगे फिर थोड़ी सी भीड़ भाड़ में। हम ये कह रहे हैं, अगर शायद के आस्थाने पर आते हो तो शायद की गली का जर्रा भी काबिले मुबारक है, वो भी चूमने के लायक है। सूफिया की तारीखें बता दूं आपको, खोल खोल के पढ़ के सुना दूं आपको, किताबें एक से एक मिल जाएंगी। कितने औलिया अल्लाह और बाकमाल आलिमों, मुफ्तियों, मुहद्दिसों, मुफक्किर हैं। बगदाद में जूतियां नहीं पहनते, अजमेर में जूतियां नहीं पहनते, मालेहरा में जूतियां नहीं पहनते, बरेली शरीफ में जूतियां नहीं पहनते, किछौचा में जूतियां नहीं पहनते। हाजी बारिश जैसा पाक वली किछौचा पहुंचता है तो नंगे पैर चलता है। सदरुल अफाजिल जैसा वली ये कामिल जब बरेली और किछौचा पहुंचता है तो पैर से जूती निकालकर अपने थैले में रख देता है। क्यों? मुर्शिद की गली है। बोलिए ना, क्यों? किसकी गली है ये? मुर्शिद की गली है। अगर यहां से आगाज़े मोहब्बत परवान चढ़ी तो ये इश्क तुम्हें दरे नबी तक पहुंचाएगा। ये इश्क दरे नबी पर पहुंचाएगा और जो दरे नबी पर पहुंच गया यकीनन उसने रब को पा लिया, यकीनन उसने रब को पा लिया। बुरों की सोहबत में ना बैठो, जालिमों की सोहबत में ना बैठो, नेकों की सोहबत में। फला तक बअद ज़िक्रा मअल कौमिज़ ज़ालिमीन या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह कूनू मअस सादिकीन। सच्चों की सोहबत इख्तियार करो। इस सोहबत का फैजान अगर आप बेनमाजी हो तो आपको नमाजी बनाएगा, अगर आप बदकिरदार हो तो आपको बाकिरदार बनाएगा, अगर आप बदअमल हो तो इस सोहबत की बरकत आपको बाअमल बनाएगी। कितने लोग हैं जो पूरे पूरे हफ्ते नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन शैख के उर्स में आए हैं तो टोपी भी है, कुर्ता भी है और पैजामा भी है और वुजू भी है। और हाँ, कई लोग होंगे जो हमारी इस बात की तारीफ करेंगे। हम हाथ उठवा के किसी को रुस्वा करना नहीं चाहते, लेकिन याद रखें ये सोहबतें, ये दर वो दर है जो बंदे को करीब बुलाकर अपने मौला के दर तक पहुंचा के करीब करवाते हैं। हम आए हैं अपनी खुशनसीबी से आए, अभी तो वक्त बाकी है, कुल शरीफ का वक्त है, गुस्ल शरीफ का वक्त है। अभी तो अब बेदार रहकर अपनी सोई किस्मत को बेदार करने का वक्त है। इश्क में जिला पैदा करो, इश्क में चमक पैदा करो, इश्क में ताकत पैदा करो। यक दर गिर मोहकम गिर के पैकर
کر جو لینا ہے اسی آستانے سے لے کر کے واپس جاؤ. در کی گدائی کرنے سے آپ کامیاب نہیں ہو پاؤ گے، لیکن مرشد کے در پر یک در گیر محکم گیر کا عکس بن کر آپ جو چاہو اس در کی کنڈی ہلا کر لے سکتے ہو. یہ ہر ایک کو اپنے شیخ سے ملتا ہے. بولے نا ہر ایک کو اپنے شیخ سے. یہ ضمانتیں غوث پاک نے، خواجہ پاک نے، مخدوم پاک نے، حضرت شاہ نقشبند نے، حضرت شاہ سہرورد نے، جو بانی سلسلہ مشائخین ہیں، انہوں نے اپنے سلسلے کے تعلق سے یہ ضمانتیں اپنے رب سے لی ہیں. ہاں یہ ضمانتیں اپنے رب سے لی ہیں انہوں نے. اس دعوے پر ہم کہتے ہیں کہ جو لینا ہے یہیں سے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس در اور اس خانقاہ سے مالا مال بنا کر کے کل دن کے اجالے میں ہمیں واپس بھیجا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اگر مجھ سے کہنے میں بولنے میں کوئی شرعی لغزش ہوئی ہو، غلطی ہوئی ہو، فاحش غلطی ہوئی ہو، تو میں اعلیٰ اعلان جس مجمع میں بولا ہوں اسی مجمع میں سچی توبہ کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. آئیے مل کر کے کلمہ توحید کا اقرار کریں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام